السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ کوئی بات ہو رہی تھی، دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس جا کر دروازہ کھولو اور دروازے کے اوپر وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت انس دروازے پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک غریب انصاری صحابی رسول ہیں، اور ان کی سادگی کا عالم یہ ہے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ان کے پاس چمڑے کا جوتا ہے، اس کو لپیٹ کر اپنی بغل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ میرے آقا کو سلام کر کے اتحیات کی صورت میں سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے رہتے ہیں، پھر اجازت مانگ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، اتفاق سے یہی دونوں حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس، اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل والے وقت پھر دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ میرے آقا پھر وہی فرماتے ہیں، انس جا کر دروازہ کھولو اور دروازے کے اوپر وہی شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت انس دروازے پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی کل والے صحابی رسول ہیں۔ ان کی سادگی کا عالم بھی کل کے جیسے ہے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور جوتا اپنی بغل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ میرے آقا کے سامنے اتحیات کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے آقا کل کچھ مسائل رہ گئے تھے، میں آج دوبارہ وہی پوچھنے آیا ہوں۔ کافی دیر تک میرے آقا سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، گفتگو فرماتے رہتے ہیں، پھر اجازت طلب کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دن ہے، پھر وہی دونوں حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک، اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہی وقت ہے، اسی وقت کو دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ میرے آقا تیسرے دن بھی یہی فرماتے ہیں، انس جا کر دروازہ کھولو اور دروازے کے اوپر وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر خیال آیا وہی شخص ہوگا جو پہلے 2 دن آیا ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، میرے دل کا خیال یقین میں بدل گیا، وہی شخص ہے جو پچھلے 2 دن آیا تھا۔ آج بھی اس کی سادگی کا عالم وہی ہے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور اپنے جوتے کو لپیٹ کر بغل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ میرے آقا کے سامنے اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر سلام عرض کرتے ہیں، پھر گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد اجازت طلب کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا بھی کافی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا ہی اس شخص کے نصیب ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنتی کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بشارت دی ہے اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کا عمل دیکھنا چاہیے، یہ شخص، یہ صحابی رسول کون سا عمل کرتا ہے
جس کو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی رسول کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، 2-3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مہمان بنا لیجئے۔ وہ انصاری غریب صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں 3 دن، جتنے دن آپ کا دل چاہے مہمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی نیت یہ تھی کہ میں اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھوں گا یہ کیا عمل کرتا ہے، ایسا اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے گھر میں مہمان بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر مکمل نظر رکھتے ہیں، کیا عمل کرتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کتنا صدقہ خیرات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہوں اور میں اس صحابی رسول کو دیکھتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے، سو جاتا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے اور میں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 3 پارے کرتا ہوں اور وہ صرف 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر میں نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا، بہت سے لوگوں کی میں نے مدد کی، اور میں نے اس کو دیکھا، اس صحابی رسول نے 1 کھجور بھی اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کی۔ عمل میں اس سے میرے عمل زیادہ تھے۔ میں نے محسوس کیا پتہ نہیں کون سا اس کا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب میں نے اس سے اجازت طلب کی اور اس سے کہا کہ اے صحابی رسول، تیرا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے بدلے میں میرے آقا نے تجھے 3 دن جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، آیا تھا اور ہمیں بھی دیکھا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے 3 دن میرے آقا نے آپ کو جنتی کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ عبداللہ، میرا تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں۔ میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں، اپنے دل کو دیکھتا ہوں اور اپنے دل کے اوپر ہر کسی کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، اپنے دل کے اندر کسی کا بغض نہیں رکھتا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے میل نہیں رکھتا، ہر کسی کے لیے اپنا دل صاف رکھ کے سو جاتا ہوں۔ اور جب میں صبح اٹھتا ہوں، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے دل کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور اپنے دل کو ہر ایک مسلمان کے لیے صاف کر دیتا ہوں، ہر ایک کے لیے اپنے دل سے بغض نکال دیتا ہوں، کینہ نکال دیتا ہوں، حسد نکال دیتا ہوں، میل نکال دیتا ہوں، ہر ایک کے لیے میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو تمام صحابہ اکرام سے کمزور سمجھتا ہوں، عبداللہ میں آپ کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور حضرت انس بھی مجھ سے اچھے ہیں، میں آپ دونوں سے بہت زیادہ کمزور ہوں، آپ نیکیوں میں مجھ سے بہت اعلیٰ ہیں اور صحابہ اکرام بھی نیکیوں میں مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ میں اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہوں اور اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھتا ہوں، یہی وہ میرا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور میرے آقا نے
اسی عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہر ایک بندہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جا سکتا ہے۔ ہمیں ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، ہر ایک کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، میل نہ رکھیں، ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایسے اعمال ہوں جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں، اور ہمارے اعمال اللہ رب العزت کو پسند نہ آئیں۔ اس کی نیکیاں ایسی ہوں جو میرے رب کو پسند آ جائیں، اور ہماری نیکیاں اللہ رب العزت کو پسند نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں اور ہمیں معاف نہ فرمائیں۔ لہذا کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھیں، اور ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں۔ اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف ستھرا رکھیں، تاکہ اس حدیث کے مطابق ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔